السلام علیکم گائز، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگ کے لائے ہوئے ایک اور برانڈ ویڈیو جو کہ گیسز ایکسچینج 10th کلاس کا چیپٹر نمبر 1۔ آج ہم لوگ گیسز ایکسچینج کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از گیسز ایکسچینج۔ گیسز ایکسچینج بیسیکلی دا ایکسچینج آف گیسز بٹوین آرگینزم اینڈ دیئر انوائرمنٹ اور آرگینزم میں گیسوں کے تبادلے کو گیسز ایکسچینج کہتے ہیں۔ اب کون سی گیسز کا تبادلہ انوائرمنٹ اور آرگینزم کے درمیان ہوتا ہے؟ میجارٹی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا انوائرمنٹ اور آرگینزم کے درمیان تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ تو گیسز ایکسچینج کے بارے میں ہو گیا کہ انوائرمنٹ اور آرگینزم میں گیسز کے تبادلے کو گیسز ایکسچینج کہتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیا کہ کون سی گیسز کا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ہوتا ہے۔ اب یہ کون سے پروسیجر پہ کام کرتا ہے؟ بیسیکلی گیسز ایکسچینج ڈیفیوژن کے بیس پہ کام کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ گیسز ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جاتی ہے۔ جیسے کہ ہیومن ریسپائریشن میں ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ہائر کنسنٹریشن مطلب ہوا میں آکسیجن کی مقدار ایز کمپیئر ٹو آور لنگز زیادہ ہوتی ہے، تو ہوا سے آکسیجن ہمارے لنگز میں آتی ہے اور ہمارے لنگز میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی پرسنٹیج ایز کمپیئر ٹو دا انوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو لنگ سے کاربن ڈائی آکسائڈ انوائرمنٹ میں شامل ہوتی ہے۔ تو ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف جانا گیسز کا یہ گیسز ایکسچینج کہلاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہیومن میں تو صرف ریسپائریشن ہوتی ہے، تو گیسز ایکسچینج اونلی صرف ریسپائریشن کے دوران ہمیں نظر آتی ہے اینیمل میں۔ جیسے کہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آکسیجن انوائرمنٹ سے حاصل ان سائڈ جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ان سائڈ سے آؤٹ سائڈ جاتی ہے، اور دوسری طرف پلانٹ میں فوٹوسنتھیسس اور ریسپائریشن دونوں میں گیسز ایکسچینج ہمیں نظر آتا ہے۔ ڈیورنگ فوٹوسنتھیسس پلانٹ کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر سے لیپ میں آتی ہے اور لیپ سے آکسیجن آؤٹ سائڈ جاتی ہے، اور ریسپائریشن میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے پلانٹ میں۔ ریسپائریشن میں آکسیجن اس پلانٹ خود استعمال کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں خارج کرتا ہے۔ تو ڈیفیوژن کے ذریعے مطلب ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن کی طرف گیسز کا جانا ان لیونگ آرگینزم اینڈ ایٹماسفیئر میں، تو یہ گیسز ایکسچینج کہلاتا ہے۔ چونکہ ہم لوگ نے گیسز ایکسچینج کے بارے میں پڑھ لیا، اب ہم لوگ بریتھنگ اور ریسپائریشن کے بارے میں ڈفرینس معلوم کریں گے کہ بریتھنگ کسے کہتے ہیں اور ریسپائریشن کسے کہتے ہیں۔ اب چونکہ بہت زیادہ بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ بریتھنگ کیا ہے اور ریسپائریشن کیا ہے، وہ دونوں کو ایک سمجھتے ہیں کہ بریتھنگ اور ریسپائریشن میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اصل کہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ بریتھنگ میں صرف انہیلیشن اور ایکسہلیشن آف گیسز ہوتی ہے، مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا اور آکسیجن کو اندر لینا، یہ صرف بریتھنگ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ہم لوگ جب ریسپائریشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کمپلیٹ پروسیس ہوتی ہے کہ آکسیجن کا اندر جانا اور پھر خوراک کو بریک ڈاؤن کرنا، اس انرجی پروڈکشن اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہونا، پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا، یہ پوری کمپلیٹ پروسیس کو ریسپائریشن کہتے ہیں، جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس ڈائیگرام میں آپ لوگ کو صاف صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ نوز اور ماؤتھ سے جب ہم لوگ آکسیجن انسائڈ لیتے ہیں تو آکسیجن سب سے پہلے لنگز میں آتی ہے، پھر لنگز سے بلڈ میں شامل ہوتی ہے ڈیفیوژن کے پروسیس پہ، پھر بلڈ سے ایک آکسیجن سیل کی طرف آتی ہے، سیل میں خوراک کے ساتھ مل کر آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ آکسیڈیشن کے نتیجے میں ہمارے ساتھ دو چیزیں بنتی ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ، ایک انرجی۔ اب چونکہ انرجی تو بن گئی، انرجی ہم لوگ سیلولر پروسیس میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ انرجی سے باڈی میں مختلف کام کرواتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو بن گئی یہ تو ہمارے سیل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ان کو سیل سے نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بلڈ۔ تو ڈیفیوژن کی پروسیس سے فرسٹ بلڈ میں شامل ہوتی ہے، پھر بلڈ سے لنگز میں آتی ہے، پھر لنگ سے ایکسپیل ہو کر باہر چلے جاتی ہے۔ تو ہم لوگ نے ڈفرینس دیکھ لیا کہ بریتھنگ میں صرف انہیلیشن اور ایکسہلیشن آف آکسیجن اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے کہ آکسیجن کا اندر آنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا باہر جانا، اس کو بریتھنگ کہتے ہیں۔ لیکن ریسپائریشن میں ہم لوگ کمپلیٹ پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کس طرح اندر آتا ہے، پھر
بلڈ میں شامل ہوتا ہے، پھر بلڈ سے سیل میں، پھر سیل میں آکسیڈیشن مطلب خوراک کا بریک ڈاؤن کا ہونا اور انرجی کا پروڈکشن کرنا، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکلنا کس پروسیس سے، ڈیفیوژن سے، بلڈ میں شامل لنگز میں، پھر لنگ سے ایکسپیل ہونا انوائرمنٹ میں۔ اس کمپلیٹ پروسیس کو ریسپائریشن کہتے ہیں۔ تو بریتھنگ اور ریسپائریشن میں بہت آسمان اور زمین کا فرق ہوتا ہے۔ بریتھنگ چونکہ انہیلیشن ایکسلیشن کو کہتے ہیں، اور ریسپائریشن میں کمپلیٹ پروسیس انرجی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پروڈکشن بھی ہوتا ہے۔